بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 491۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی، اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا۔ حدیث نمبر 492۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت ہیں۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ حدیث نمبر 493۔ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا، اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، بس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ حدیث نمبر 494۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ حدیث نمبر 495۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطحا میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے عنزہ ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔